نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائی دوستو، اللہ پاک کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے پہلے جو اللہ نے ہمارے اوپر مقدم جو فرض فرمائی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہر مومن پہ فرض ہے، جیسے اس کا پڑھنا فرض ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ نماز کو سیکھ کے پڑھا جائے، اور جو ہے اس کے جو مسائل ہیں نماز کے اندر ان کو بھی جو ہے دھیان میں رکھ کے پڑھا جائے، نماز کو پڑھا جائے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، جس کے لیے جو ہے آپ ہر ایک ایمان والے کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور اس سے جو ہے 50% آدمی اس مسئلہ سے واقف نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ حضرات اس مسئلہ کو جو ہے دھیان سے سنیں۔ نمبر 1، مسافر کب ہوتا ہے آدمی؟ جو اپنے مقام سے لے کے جو ہے 77 کلومیٹر دور چلا جائے، اب وہ مسافر ہے۔ کہ مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہے۔ اب جو ہے مقیم کے پیچھے مقتدی نے نماز پڑھی مسافر نے، اور امام کے پیچھے اس کو 1 رکعت ملی۔ اب اپنی وہ 3 رکعت کیسے پوری کرے گا؟ یہ ہے اہم مسئلہ، اور آپ حضرات تک ہمارا پہنچانا اس مسئلہ کو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا بات سمجھ میں آ جائے اور اپنی نماز کو ہم اچھی طرح ادا کریں۔ تو امام کے پیچھے جو ہمیں 1 رکعت ملی ہے، اس کے بعد جو ہماری 3 رکعت رہ گئی ہیں ان کو ہم جو ہے ایک مقامی کی طرح ہی پوری کریں گے۔ ہاں جی، اس لیے کہ ہم نے امام کی اقتداء کر لی ہے۔ تو اس مسئلہ سے بہت سے واقف نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے برابر میں ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ بھی نماز پڑھ رہا، وہ کہہ رہا میں تو قصر میں ہوں، مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو امام کے پیچھے نیت باندھ لی، 1 رکعت امام کے پیچھے مل گئی، اور 1 اس نے پوری کر کے جو ہے سلام پھیر دیا کہ میں تو مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ایسے نہیں ہے مسئلہ، ایسے نہیں ہے، یہ نماز ہوگی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر 1 رکعت ملی ہے، اس کو 3 رکعت اپنی مقیم کی طرح ہی پڑھنی پڑیں گی، یعنی مقامی کی طرح ہی پڑھنی پڑیں گی کہ جیسے وہ اپنے گاؤں کے اندر پڑھتا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آدمی مقیم کب ہوتا ہے؟ بتایا مقیم جب ہو جاتا ہے جب یا تو کہیں وہ جا رہا ہے، 15 دن کی نیت کر لے کہ مجھے اس شہر کے اندر 15 دن ٹھہرنا ہے۔ اب یہ مسافر نہیں رہا بلکہ یہ مقیم ہو گیا۔ اب اسے جو ہے 4 رکعت والی نماز 4 پڑھنی پڑے گی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے والی 2 پڑھی جائے گی۔ اب یہ قصر یعنی مسافر نہیں ہے۔ ہاں، اس نے 15 دن کی نیت نہیں کری ہے، جب تک یہ 15 دن کی نیت نہیں کر لیتا، چاہے اس کے اوپر 2 سال گزر جائیں، لیکن یہ مسافر ہی رہے گا، اس کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور جو ہے مقام یعنی کہ سفر کب ختم ہو جاتا ہے؟ سفر جو اپنا آباء و اجداد کا گاؤں ہوتا ہے، جہاں اس کا جنم استھان ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، اس جگہ پہ جو ہے اس کی مسافرت ختم ہو جاتی ہے، چاہے اپنے گاؤں کے اندر وہ 1 دن رہے اور چاہے 1 مہینہ رہے، یہاں اس کو جو ہے مقام ہی مانا جائے گا، اس کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ کی طرف جو ہے آپ حضرات توجہ فرمائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کہنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔